بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان دورانی۔ آپ یوٹیوب اور فیس بک دیکھ رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، جیل میں ہوں یا باہر ہوں، الیکشن پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی۔ یہ عمران خان صاحب نے پچھلے کئی ماہ سے یہ جملہ، یہ بیان کئی بار دہرایا اور آج وہ سچ ثابت ہوا۔ رات کو جو ایک وکٹری ملی ہے پاکستان تحریک انصاف کو، وہ اس لمحے میں ملی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں اور وہاں کی صعوبتیں کاٹ رہے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت اٹک جیل میں ہیں اور وہاں پر اے اور بی کلاس ہے ہی نہیں۔ سی کلاس میں ان کو رکھا جا رہا ہے، جہاں پر کوئی بنیادی سہولت نہیں ہے اور کوئی میڈیکل سہولت نہیں ہے۔ اور یہ ٹریٹمنٹ چل رہا ہے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی صاحب کے ساتھ۔ انہی کی پارٹی پشاور کے اندر مولانا فضل الرحمان کی حکومت جو وہاں پر قائم ہے، نگران حکومت تو نام کی ہے، اصل تو حکومت ان کی ہی ہے، کیونکہ 11 وزیر ہیں اس وقت جن کا تعلق جے یو آئی ایف مولانا فضل الرحمان کی پارٹی سے ہے۔ اس پارٹی، اس جبر، اس سینسرشپ، اس پارٹی کے پرچم ہٹوانے، مہم نہ چلنے کی اجازت دینی اور جلسے نہ کر سکنا، آپ گھروں سے نہ نکل سکنا، آپ کے امیدواروں کو پکڑ کر لے جانا اور آپ کے جو ووٹر بینک ہیں ان کو جو ہے وہ سپوائل کرنا، اس کے علاوہ تمام وہ ہتھ کنڈے جو کیے جا سکتے تھے وہ کیے گئے۔ لیکن کیا ہوا؟ پشاور کے عوام نے چونکہ ٹھان لی تھی، تو یہ سب کچھ کرنے کے باوجود، یہ سب کچھ سہنے کے باوجود عمران خان صاحب کے ویژن کے اوپر رات گئے عمران خان صاحب کو عوام نے سرپرائز دیا، اور وہ جو تمام غصہ بھرا ہوا تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو جتوا کر عوام نے اپنا غصہ ظاہر کیا۔ اور جتنے بھی پچھلے تمام عرصے میں پی ڈی ایم کی حکومت نے عوام کے ساتھ جو ظلم اور ستم کیے ہیں، وہ تمام رات کی شکست کے بعد پی ڈی ایم جو ہے وہ ان کے تمام حلقے مزید خوف زدہ ہیں۔ اس چیز کو دیکھ کر کے عوام کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے، لیکن یہ پھر بھی نہیں ہار رہے، یہ پھر بھی نہیں عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ رہے۔ کچھ تفصیلات آپ کو ڈیٹیل بتا دوں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ مزید ویڈیو میں ایک اہم خبر پر بات کرنی ہے، جو ایک رات کا ڈیسیژن ہے اور کل کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے آپ کو انفارم رکھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ آپ ضرور جان لیں کہ یہ جو سیٹ تھی پشاور کی، یہ 2021 میں جو بلدیاتی انتخاب ہوا تھا، اس میں یہ سیٹ جے یو آئی ایف مطلب کہ فضل الرحمان کے آدمی کے پاس تھی، یہ جو کہ 22,000 ووٹ حاصل کر کے یہاں سے جیتا تھا، اور اس وقت یہ ایک بھاری اکثریت تھی، یہ سیٹ اس کے پاس تھی۔ اور اس وقت جو پی ٹی آئی کا امیدوار تھا وہ 9,000 کچھ ووٹ لے سکا تھا اور اس کا نمبر چوتھا تھا۔ اور وہاں سے اٹھ کر جو ہے اب کی جو صورتحال ہے وہ یہ کہ جو پی ٹی آئی کے انعام اللہ صاحب ہیں، اب انعام اللہ صاحب کی میں کچھ ویڈیوز بھی چلاؤں گا، کچھ تصویریں بھی چل رہی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہیں جو کہ مراد سعید کے ساتھ نعرے لگا رہے ہیں اس ویڈیو کے اندر، اور یہ وہی ہیں جو عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی حفاظت پہ مامور رہے تب جب پہلی بار ان کی گرفتاری کا خدشہ تھا، اور 24-36 گھنٹے جو ہے وہ شیلنگ ہوتی رہی زمان پارک کے اوپر۔ تو یہ وہ انعام اللہ ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پر جس وقت علی امین گنڈا پور چھوٹ کر آئے ہیں، اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ان کو وہ ملتے ہیں یہ وہ انعام اللہ ہیں۔ انعام اللہ کسی نواب کا بچہ نہیں ہے، کسی وڈیرے کا بیٹا نہیں ہے۔ انعام اللہ ایک عام آدمی ہے، ایک عام شہری ہے، ایک عام پاکستانی ہے، جس کو عمران خان نے چوز کیا اور کہا کہ تم میرے کینڈیڈیٹ ہوگے، تم میرے کینڈیڈیٹ ہوگے۔ آج عوام نے ثابت کیا کہ عمران خان صاحب کسی عام شخص کو بھی، کسی بھی عام آدمی کو بھی اگر کینڈیڈیٹ بناتے ہیں پورے ملک میں سے کسی بھی حلقے میں سے، تو عوام اس پر اعتبار کر کے اس کو ووٹ دیں گے۔ یہ تو پہلا عنصر ہے کہ عمران خان پہ عوام جو ہے وہ ٹرسٹ کرتے ہیں، پہلا۔ دوسرا، پی ڈی ایم کا جو حرکتیں رہی ہیں پچھلے 1 سال 1.5 سال کے اندر، ان حرکتوں سے، اور خاص کر جو مہنگائی اس وقت اتنی سخت
شدت اختیار کر گئی ہے، اور جو حالات ہیں غریب آدمی کے، مڈل کلاس آدمی کے، اس کا تو کچمر نکل گیا ہے۔ اب یہ غصہ ہے، یہ کہاں نکلنا ہے؟ یہ بھی تو کہیں نکلنا ہے۔ تو یہ غصہ رات کو ہمیں پشاور کے اس حلقے میں اور حویلیاں کے اس حلقے میں نظر آیا، جس کی ڈیٹیلز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ جو دوسرے ہیں کینڈیڈیٹ، رننگ کینڈیڈیٹ تھے، وہ جے یو آئی کے تھے، جن کا نام ربیع اللہ ہے، جنہوں نے 13,000 سے زائد ووٹ حاصل کیے۔ تیسرا نمبر جماعت اسلامی کا ہے، اور چوتھا پیپلز پارٹی کا، پانچواں نون لیگ کا۔ صدیق جان صاحب نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ نون لیگ جو ہے وہ پہلے نمبر پر آئی ہے، لیکن آخر سے۔ اب جو نون لیگ ہے، اس کے لیے ایک انٹرسٹنگ ایلیمنٹ یہ بھی کہ پشاور میں صرف 5 کینڈیڈیٹ تھے مین، جس میں سے نون لیگ نے 5ویں پوزیشن حاصل کی، اور جو حویلیاں ہے اس طرف بھی 3 کینڈیڈیٹ تھے، جس میں سے تیسری پوزیشن نون لیگ نے حاصل کی۔ تو نون لیگ کو مبارک ہو کہ وہ فرسٹ آئی ہے، لیکن نیچے سے۔ جو اہم چیز ہے وہ آپ کو بھولنی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو ظلم اور ستم کا، سینسرشپ کا، زبان بندی کا زمانہ جو چل رہا ہے، اس میں مولانا فضل الرحمان کا کردار بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی حکومت کی موجودگی میں پاکستان تحریک انصاف نے ان کو شکست دی ہے۔ کن کو؟ جے یو آئی ایف کو، اور ان کے تمام ہواری وہ وہاں پر جو موجود ہیں۔ رات کو ہی پرویز خٹک صاحب سلیم صافی کے پروگرام میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے عوام کو ہپنوٹائز کیا ہوا ہے، تو واقعی ہپنوٹائز تو کیا ہوا ہے۔ اور دوسری اہم بات، انہوں نے کہا کہ جی الیکشن ملتوی ہونے چاہیے، تو الیکشن ملتوی کیوں ہونے چاہیے، مؤخر کیوں ہونے چاہیے؟ اس لیے ہونے چاہیے کہ پرویز خٹک صاحب کو اپنی سیٹ بھی جاتی نظر آ رہی ہے۔ پرویز خٹک صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا پشاور نہیں بلکہ پورے کے پی کے اندر سویپنگ ون ہونے جا رہا ہے، کیونکہ وہاں کے جو صحافی ہیں، جو آبزرورز ہیں، وہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ عمران خان صاحب کس کو کھڑا کرتے ہیں، کس کو نہیں کھڑا کرتے، وہ صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس وقت انہوں نے جتوانا ہے، اور وہ ان کی ضد بن چکا ہے۔ کے پی کے اندر تو یہی نظر آ رہا ہے، لیکن حکمران جو اس وقت 2 سے 3 دن کے حکمران ہیں، وہ اس وقت اس لیے خوفزدہ ہیں کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اب اگر پنجاب میں بھی ہماری یہ شکست اسی طرح ہی ہوتی ہے، تو پھر تو ہمیں مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں تو مزید اور ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے انہوں نے نگران وزیر اعظم کا نام فائنل کر لیا ہے، جن کا نام فواد حسن فواد ہے، اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات رؤوف حسن صاحب کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اور یہ 3 بھائی ہیں غالباً جو کہ زیادہ تر منظر عام پر آئے۔ ایک تو وقار حسن صاحب ہیں، رؤوف حسن صاحب پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے، اور فواد حسن فواد خود جو کہ پرنسپل سیکرٹری رہے ہیں شاہد خاقان عباسی، سابق وزیر اعظم، اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب جس وقت تھے تو اس وقت بھی ان کی بڑی پرنسپل پوزیشن تھی، اور یہ بہت پرنسپل پوزیشن پہ اس وقت سرو کر رہے تھے ایز اے پرنسپل سیکرٹری آف نواز شریف۔ ان کے اوپر شہباز شریف صاحب کے بہت قریبی ہیں، دست راست ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو ان کے لیے ان کی آپ کو جاننی چاہیے وہ ہیں وہ یہ کہ یہ ایک سول سرونٹ ہے، اور سول سروس سے ان کا بڑا پرانا تعلق ہے۔ بلوچستان میں انہوں نے بہت زیادہ سرو کیا ہے، اور بلوچستان کو یہ بذات خود بھی پسند کرتے ہیں۔ شاکر محمود اوان صاحب کا ٹویٹ ہے، پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں کہ شہباز شریف کے دست راست اسٹیبلشمنٹ کے ہم نوالا ہم پیالہ فواد حسن فواد کا قرعہ نکل آیا ہے۔ پاکستانی و محسن نقوی کے بعد ایک اور مبارک ہو، نگران وزیر اعظم کے لیے نام فائنل کر لیا گیا ہے۔ اچھا، اس میں آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم کے اندر ان کا ایک بڑا پرنسپل، بڑا مین کردار رہا ہے، جس پر ان کو نیب نے اریسٹ بھی کیا تھا 2018 میں، اور صرف یہی نہیں بلکہ جو رمضان شوگر ملز کا جو کیس تھا وہ بھی ڈالا گیا ان پر۔ لیکن انٹرسٹنگلی نیب نے ان 2 کیسز پہ ہی فواد حسن فواد صاحب کو رہا کر دیا تھا، کیونکہ 2 سے 3 سال وہ پروسیڈنگ کرنے کے باوجود بھی فواد حسن فواد کے لیے انہوں نے کوئی ایسا ثبوت نہیں حاصل کر سکے اس تمام عرصے میں، زیادہ انکم سے زیادہ اثاثے بنائے، یا پھر انہوں نے کوئی کرپشن کی، یا انہوں نے کوئی ٹھیکے جس کا الزام ان پر لگتا تھا
کہ انہوں نے شہباز شریف کے دور میں جو ہے وہ آشیانہ اسکیم کے ہاؤسنگ اسکیم کے معاملے پہ انہوں نے ٹھیکہ دیا، لیکن معاملہ جو ہے کوئی بھی سامنے نہیں آیا، جس کی بنیاد پر آج فواد حسن فواد صاحب جو ہیں ہی از فری اینڈ ناؤ ہی از کنسیڈرڈ ایز آور نیکسٹ انٹرم پرائم منسٹر آف پاکستان۔ سب سے امپورٹنٹ بات ان کی، پچھلے دنوں انہوں نے طلعت حسین کو ایک انٹرویو دیا جس میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو سائفر والا معاملہ ہے، تو اس معاملے پر فواد حسن فواد صاحب از ویری کلیئر کہ عمران خان صاحب کو ضرور ٹرائی ہونا چاہیے، اور وہ سمجھتے ہیں، مطلب ان کے اوپینین کے مطابق عمران خان صاحب کی ہی لیڈنگ پوزیشن تھی اس پہ، اس میں جو اعظم خان ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، وہ کوئی ایسا کردار نہیں ہے کہ جس پہ مطلب وہ ان کے مطابق کہ عمران خان صاحب کے ہی خلاف اس طرح سے کوئی کارروائی اگر عمل میں کوئی بھی آئے تو انہی کے خلاف آئے، اعظم خان جو ہیں وہ ہی واز نو بڈی۔ اگر تو یہ اوپینین ہے تو یہ بھی سوچا جانا چاہیے کہ اگر فواد حسن فواد کو لایا جا رہا ہے کس مقصد سے لایا جا رہا ہے، کیا یہی وہ مقصد ہے جس کے لیے وہ لایا جا رہا ہے؟ کیونکہ مریم اورنگزیب نے اندیا تو دے دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو صرف ایک کیس کے اندر نہیں بلکہ سائفر کیس میں بھی پھنسایا جائے گا فیوچر میں، اور سائفر پہ بھی پھنسایا جائے گا اور القادر ٹرسٹ پہ بھی پھنسایا جائے گا۔ عمران خان صاحب کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے ابھی تک تشویش ہے بہت سے لوگوں کو، کیونکہ ابھی تک ان کے آس پاس جو ان کے جو دوست ہیں ان کو عمران خان صاحب تک رسائی نہیں دی گئی، حتیٰ کہ ان کے جو وکلاء ہیں ان کو بھی نہیں۔ صبح سپریم کورٹ آف پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن لگنی ہے، درخواست جانی ہے، لیکن وہ درخواست کیسے جائے گی جب تک وکالت نامے پہ دستخط نہیں ہوں گے؟ تو عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے ان کے وکلاء کی، نہیں ہوتی، یہ تو اب صبح ہی دیکھنا پڑے گا۔ اس ویڈیو میں اب تک اتنا ہی، اگلے ویلاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے